انسان کو جب آزمائش ہوتی ہے نا تو وہ مختلف چیزوں میں سے انہیں آزمایا جاتا ہے، اور اس طرح آزمایا جاتا ہے کہ کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی زخم دے کر، کبھی بیماریاں دے کر، کبھی تکالیف سے دوچار کر کے، کبھی جسم پر قیمتی لباس ہے، جسم سے لباس اتر جاتا ہے، اس سے آزمایا جاتا، بھوک سے آزمایا جاتا، راہ حق میں قتل سے آزمایا جاتا، شہادت سے آزمایا جاتا، ثابت قدمی سے آزمایا جاتا، ثبات سے آزمایا جاتا، ایذا سے آزمایا جاتا، رزق نہ دے کر آزمایا جاتا، فاقہ دے کر آزمایا جاتا۔ یہ ابتلاء صبر علی الابتلاء کی صورتیں ہیں، صبر علی الایذاء، صبر علی الابتلاء، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ بھی گزر رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ کہلاتا ہے، جمادی الاخر کا۔ سب سے پہلے مومن ہیں آپ، مسلمان صاحب ایمان ہوئے، رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں شمار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ نے کلمہ پڑھا جب اسلام کا ابتدائی زمانہ، بالکل آغاز اسلام، اعلان نبوت، بعثت نبوت، اعلان نبوت سے قبل بھی صدیق اکبر کے دل میں رسول اللہ سے محبت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان اور عظمت کا، آپ کا مقام جو افضلیت کا مقام ہے بعد الانبیاء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمتیں، آپ کے رفعت، آپ کی شان کے جو خطبے تمام صحابہ نے، رسول اللہ نے، مولا علی مشکل کشا نے، اہل بیت اطہار نے، امام جعفر صادق نے، امام باقر نے، امام زین العابدین نے، امام حسین نے، مولا علی نے جو بیان فرمائے، اللہ اکبر، بے مثل و بے مثال، آپ لاجواب شان کے مالک، سب سے پہلے مسلمان، سب سے پہلے مومن، اسلام لانے والے، کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو آپ کے اس صدیق کے لقب کو آسمان سے نازل فرمایا، یہ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں۔ آپ کا نام جو صدیق آیا ہے وہ آسمان سے رب نے بھیجا، جبرائیل امین کو دے کر یہ لقب صدیق کا بھیجا، اور رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا، اور مولا علی مشکل کشا بار بار صحابہ کے اجتماع سے خطاب کرتے، اہل بیت کے اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے آپ اعلان فرماتے تھے کہ یہ صدیق اکبر وہ ہیں جن کے لقب کو رب نے آسمان سے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، وہ پہلے مومن، پہلے خلیفہ جس کا نام ابو بکر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ اکبر، جس نے اپنی ساری دولت کو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ میں حضرت عبی بن کعب نے فرمایا نا، سب سے پہلا مومن صدیق اکبر ہے، اور رسول اللہ نے اس کی تفسیر ایمان میں بیان فرمائی، والعصر کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے کہ مومن کون ہے؟ وہ صدیق اکبر، صدیق اکبر ہے۔ 40,000 درہم و دینار کو آپ ان کے رسول اللہ کے لیے آپ نے صرف فرمایا، 10,000 تو اعلانیہ، 10,000 دینار چھپ کر، 10,000 دینار ایسے انداز میں آپ نے صرفہ فرمایا۔ یہ 40,000 دینار و درہم کو آپ نے اس انداز میں خرچ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں ان کی شان کو بیان فرما دیا، ان کے اس انفاق کو بیان فرما دیا۔
برادران ملت اسلامیہ، وہ صدیق اکبر ہے۔ جب ہجرت کی باری آئی رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، صدیق ہجرت کرنے والے، ہم ہجرت کرنے والے، سب سے پہلے مومن، سب سے اسلام کے پہلے خطیب اعظم، سب سے پہلے اسلام کے خطیب صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مسلمان صدیق اکبر ہے۔ آپ جب ہجرت فرمانے لگے نا تو آپ نے رسول اللہ کو بڑی خوشی میں یہ آپ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ میں نے 2 اونٹنیوں کو، فروا اونٹنیوں کو کھلا پلا کر اس طرح رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ کی خدمت میں ہے، یا رسول اللہ حاضر ہے سواری حاضر ہے، 2 اونٹنیوں کو میں نے بڑی کھلا پلا کر فروا کر کے رکھا ہے۔ رسول اللہ تھوڑی دیر اللہ کے نبی خاموش رہے اور کیا فرمایا، اے ابو بکر تم 2 اونٹنیوں کو تیار کیا ہے نا، ان میں سے ایک اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر، ان میں ایک اونٹنی کی قیمت مجھ سے لینا۔ ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، کون ہے ابو بکر؟ رسول اللہ کے خسر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے جان سے، اپنی مال سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی رفاقت سے، ہر وہ چیزوں سے، اپنی حمایت سے اسلام کو پروان چڑھایا اور اسلام پر احسان فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ایک اونٹنی کی قیمت مجھ سے لے لینا۔ ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ مغایرت، اس طرح کی مغایرت مجھ سے یا رسول اللہ؟ یہ مال کس کا ہے یا رسول اللہ؟ یہ جان کس کی ہے؟ یہ ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ، یہ مال بھی آپ پر قربان ہے، یہ ہم سے کیوں مغایرت فرما رہے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھی رسول اللہ کی یہ حمیت۔ آج ہمارا اسی لیے اسلام پروان چڑھا ہے، اسلام ایسے پروان نہیں چڑھا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہیں جلسے میں جاتے ہیں، کہیں بیان کرنے جاتے ہیں، کہیں واعظ کو جاتے ہیں، آج ہمارا حال ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، اتنے ہزار چاہیے۔ وہ صدیق اکبر ہیں، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اسلام کی بقا، اسلام کے عروج، اسلام کی ترقی، اسلام کو پروان چڑھانے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، ہر وہ چیز قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک کی باری آئی، جب مسئلہ ہوا مال کی قربانی کا تو صدیق اکبر نے مال پیش کیا، اور ایسا مال پیش کیا، اتنا مال پیش کیا کہ فاروق اعظم تو سمجھ رہے تھے کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اپنی دولت کا آدھا حصہ لا کر حاصل کر دیا تھا۔ لیکن صدیق اکبر کو جب دیکھا، حضور نے فرمایا اے عمر کیا چھوڑ آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ نصف حصہ گھر میں ہے اور نصف حصہ لے کر آیا ہوں۔ جب صدیق اکبر آئے نا تو صدیق اکبر سے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اے صدیق گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ میرے صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا۔ یہ جذبہ، یہ ایثار، یہ قربانی، پروان ایسی قربانی تھی اسلام کے لیے، اور ایمان میں استحکام تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ اکبر، آپ کے اس عمل کو رب نے اتنا قبول فرمایا کہ رب نے حکم دیا جب آئے تھے سب کچھ لے کر تو جسم پر ایک قبا تھا اور گنڈیوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، گنڈیوں کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے صدیق اکبر کے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو یہ بشارت دے دو کہ صدیق اکبر کی اس ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا ہے کہ آج فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ جو لباس صدیق نے پہنا ہے، اے ملائے اعلیٰ کے سارے فرشتوں آج وہی لباس پہن لو جو یار غار مصطفیٰ نے پہنا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان ہے صدیق اکبر کا،
یہ ایسی قربانی ہے صدیق اکبر کی کہ اپنی جان سے اپنی مال سے ہجرت فرماتے ہیں تو گھر میں ایک دانہ نہیں چھوڑا۔ آپ اس منزل پر آ کر پہنچ کر دیکھیں کہ آپ جب اپنے گھر سے کسی مقام پر آپ کوچ کریں گے تو گھر والوں کے لیے تو کچھ رکھ کے جائیں گے نا۔ جو کچھ تھا رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ابو بکر نے جو کچھ تھا حضرت ابو بکر کے پاس سب کچھ جیب میں رکھ کر لا لیے، کوئی ایک دانہ نہیں چھوڑا۔ اس وقت تک آپ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نابینا تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کوچ چکے ہیں، ہجرت کر چکے ہیں، کوچ کر چکے ہیں۔ تو پوچھا اپنی بچیوں سے، پوتریوں سے، حضرت عائشہ سے، حضرت اسما سے کہ بتاؤ ابو بکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، ہجرت کر گئے، گھر میں کسی چیز کو چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو گھر میں تو کسی چیز کو آپ نے نہیں چھوڑا تھا کہ ہم کوچ کر رہے ہیں تو کہیں کیا ضرورت پڑے گی ہمیں، اسلام کو کیا ضرورت پڑے گی رسول اللہ کو، تو گھر کا ہر وہ چیز رکھ لیا تھا، پورا جتنا جو کچھ زر تھا، پیسہ تھا، روپیہ تھا، سب کچھ رکھ لیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برادران ملت اسلامیہ، اور جب آپ نے کوچ فرمایا تو آپ کو معلوم ہے جب ابو قحافہ نے بچیوں سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو بچیوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ معلوم تھا کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ نے، حضرت اسما نے ایک کنکریوں کو ایک کپڑے میں باندھا، اور کپڑے میں باندھ کر اپنے دادا ابو قحافہ کے پاس گئے اور کہا کہ دادا جان گھر میں، بابا جان نے گھر میں بہت سارے اشرفیاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ نہیں تھا گھر میں، لیکن آپ کی بچیوں نے، شہزادیوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت اسما نے ابو قحافہ آپ کے دادا کے خدمت میں جو پیش کنکریاں باندھ کر، نابینا تھے، کنکریاں باندھ کر تھیلے میں پیش کیا کہ دیکھیے، ہاتھ پھرایا، دیکھیے بابا جان نے جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چھوڑ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایسی قربانی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسلام ایسے پروان نہیں چڑھا ہے، اسلام صحابہ کی قربانیوں سے پروان چڑھا ہے، اسلام آگے بڑھا ہے، اسلام سینچا گیا ہے، اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے تو صحابہ کی قربانیوں سے پھیلا۔ حضرت یاسر، اللہ اکبر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیوی حضرت سمیہ، آپ کے بیٹے یاسر بن جو ہے یہ عمار بن یاسر، کیسی مصیبتیں اٹھائی۔ حضرت یاسر کو تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ایک ہاتھ کو باندھا گیا، ابو جہل نے باندھ دیا، اپنے آپ کے دوسرے ہاتھ کو دوسرے اونٹ میں، ایک ہاتھ کو، ایک بازو کو ایک اونٹنی میں، جوان فرما اونٹنیوں میں 4 اونٹنیوں کو لایا، ایک بازو کو ایک اونٹنی میں، دوسرے بازو کو دوسری اونٹنی میں، ایک پیر کو ایک اونٹنی میں، دوسرے پیر کو دوسری اونٹنی میں، اور 4 اونٹنیوں کو کہ یوں دوڑایا ہے کہ حضرت یاسر کے پرکشے اڑ گئے، حضرت یاسر کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں۔ یہ قربانی دی ہے صحابہ نے، ایسی قربانیاں پیش کی ہے صحابہ نے، اور ایسے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظلم کیسے کیوں ہوتا تھا معلوم ہے؟ ظلم اس لیے ہوتا تھا، ابو جہل کہتا تھا، ہاتھ میں ایک بت تھا، کہتا تھا جب عاجز آ گیا، تنگ آ گیا، یہ بول کر کہ اس کے جو ہے دین سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، رسول اللہ سے روگردانی کر لو ورنہ سزائیں دیتا، تو حضرت یاسر کو کہا، حضرت سمیہ سے کہا، دونوں میاں بیوی سے کہا، یہ بت ہے، تم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ یہ ہمارا خدا ہے، صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ یہ ہمارا خدا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت یاسر کی شہادت پر، قربان جائیں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی شہادت پر کہ اس نے، ان جمع مردوں نے، اسلام کے جیالوں نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ احد 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 کے نعرے لگاتے رہے، قل هو اللہ احد
احد، ایک اللہ، رسول اللہ کی رسالت، رب کی ربوبیت کے نعرے لگاتے رہے۔ حضرت یاسر کو جو اونٹنیوں میں باندھ کر ان کے ریزے ریزے کر دیے گئے، حضرت سمیہ کو یہ کیا، ان کے نرم نازک مقام پر اذیت دیتے۔ صحابہ کی حضرت سمیہ سسکیاں لیتی، آہ بھرتی، نازک مقامات پر آپ کے حضرت سمیہ کے جلایا جاتا۔ حد یہ ہے کہ سمیہ سے کہا ایک مرتبہ تم اس بت کو کہہ دو کہ یہ ہمارا خدا ہے، ابو جہل نے، لیکن حضرت سمیہ بھی احد کا نعرہ لگاتی رہی، آخری دم تک ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بت ہمارا خدا ہے، الہ ہے، اللہ اکبر۔ جب نہیں کہا تو ابو جہل نے ایک پرچھی لی اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر مارا، اور اسی میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام بڑی قربانیوں سے پھیلا ہے، اسلام صبر سے پھیلا ہے، اسلام صبر علی الایذاء سے پھیلا ہے۔ اسی کا نام صبر علی الایذاء ہے، اسی کا نام صبر علی الابتلاء ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جسم کے ریزے ہو جائیں صبر کر رہا ہے، جسم کو انگار پر لٹایا جا رہا ہے، بندہ صبر کر رہا ہے۔ جسم کے جو ہے گرم سلاخوں سے جسم کے گوشت کو کھینچ لیا جا رہا ہے۔ بلال صبر کر رہے ہیں۔ آسمان، کعبے، وہ مکے کی وہ تپتی دھوپ، اور یہ زمین، تپتے ہوئے زمین پر بلال کو گھسیٹا جا رہا ہے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، آپ کے سینے پر گرم پتھر رکھ کر کھینچا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال کیا صدا لگا رہے ہیں؟ احد کی صدا لگا رہے ہیں، احد کی صدا لگا رہے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، صحابہ نے اپنی قربانیوں سے، اپنی خون سے، اپنے لہو سے اسلام کو پروان چڑھایا ہے۔ صبر اس بات کی، ان لوگوں کی، ان احباب کی، ان مقدس نفوس کا صبر ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی ہمیں یہ ان صحابہ کی زندگیاں ہمیں تلقین کرتی ہے کہ راہوں میں اگر کانٹے بچھائے گئے تو ایمان پر ثابت قدم رہنا، صبر کر لینا، مشکلات اور تکالیف پر صبر کرنے کا نام ہی اسلام پر۔ اور جو بندہ، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جو بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسا اس پر کرم فرماتا ہے، ایسا کرم فرماتا ہے کہ بس دنیا بھی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی پھر اس کی کامیاب و کامرا ہو جاتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کو جو صبر کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، وہ صبر کی دولت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرما جیسی دولت کے دنیا ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا، صحابہ کرام کو عطا فرمایا، عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا، مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمایا، فاروق اعظم کو عطا فرمایا، صہیب رومی کو عطا فرمایا، بلال حبشی کو عطا فرمایا، یاسر کو عطا فرمایا، سمیہ کو عطا فرمایا، ابو رفیع کو عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔